اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے درمیان علامہ مجلسی کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ علامہ مجلسی اسپہان میں رہتے تھے اور آج ان کا مزار، ان کی آرام گاہ اسپہان میں ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے قبر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ علامہ مجلسی کے شاگرد سید نعمت اللہ جزائری، جو اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین تھے، سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ میں نے جب علامہ مجلسی کا شہرہ سنا، ان کے علم کا اور ان کی معرفت کا، تو میں بھی طلب علم کے سلسلے میں ان کے پاس اسپہان گیا اور ان کے شاگردوں میں ہو گیا۔ میں ان کے مقربین میں ہو گیا اور ہم استاد شاگرد ایک دوسرے سے بہت ہی کلوز ہو گئے۔ میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا تو زندگی ان کی ماشاءاللہ بہت ہی مرفع الحال تھے اور ایک پیسے والے انسان کی طریقے سے رہتے تھے وہ۔ تو مجھے اس پر اعتراض تھا کہ ایک عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ بعض مواقع ہمارے ان کی بحث ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آقا آپ علم کا سمندر ہیں، میری بساط کیا کہ میں آپ سے بحث کروں، لیکن ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ اپنی موت کے بعد آ کے ہمارے نظریے کو تائید کرے کہ کیا انسان کو دولت مند ہونا چاہیے یا غریب ہونا چاہیے۔ علامہ مجلسی چونکہ پیسے والے آدمی تھے، دولت مند آدمی تھے، اس لیے ان کا نظریہ تھا کہ انسان کو پیسے والا ہونا چاہیے۔ نعمت اللہ جزائری صاحب زاہد آدمی، متقی پرہیزگار آدمی تھے، ان کا نظریہ تھا کہ انسان کو پیسے والا نہیں ہونا چاہیے، پیسہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ جو مر جائے گا وہ بعد میں آ کے اپنے حالات کو بتائے گا۔ علامہ مجلسی کا انتقال ہوا، ان کو لویا کے لوگوں نے دفن کر دیا۔ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے ایک ہفتے کے بعد میں آپ کے مقبرے پہ گیا اور میں نے وہاں فاتحہ پڑھا اور بیٹھ کے اپنے استاد کو یاد کر کے تھوڑی دیر روتا رہا۔ اسی اثناء میں وہیں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ہمارے استاد علامہ مجلسی تشریف لائے ہیں اور بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشحال ہیں۔ میں نے ان کی انگلی کو پکڑا اور مجھے یقین ہے کہ مر چکے ہیں، اور میں نے ان سے اپنے معاہدے اور اپنے عہد کو یاد دلایا کہ ہمارے درمیان ایک عہد ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے استاد اس وقت ہم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ نعمت اللہ، جب میری طبیعت خراب ہوئی مجھے پورے جسم میں بہت تکلیف تھی، بہت درد تھا، اتنا کہ برداشت کے قابل نہیں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ ایک دلیل قدر انسان آیا ہے، ایک بزرگوار آئے ہیں اور میرے پائنتی بیٹھ گئے ہیں اور مجھ سے پوچھتے تمہاری حالت کیسی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ طبیعت بہت خراب ہے، بہت تکلیف ہے۔ تو انہوں نے میرے پیر کے اوپر، پنجے کے اوپر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے کہا جہاں آپ نے ہاتھ رکھا وہاں درد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا میرے جسم کے اوپر، اور جیسے جیسے ان کا ہاتھ پھرتا تھا ویسے ویسے میرا درد ختم ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ لے آئے۔ جب ان کا ہاتھ میرے سینے پہ آیا مجھے پورا سکون محسوس ہوا، اور اتنے میں نے دیکھا کہ میں اپنے حجرے میں ایک الگ کھڑا ہوں اور میرا جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے اور میرے گھر والے رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ آئے، تابوت لے آئے، میرے جنازے کو اس میں رکھا اور لے کے چلے۔ میں جنازے کے آگے آگے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ رو نہیں، میری تکلیف ختم ہو گئی، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، اور قبر میں جب دفن کرنے لگے تو میں نے سوچا کہ میں قبر میں کیوں جاؤں، لیکن میں اپنے جسم سے اتنا مانوس تھا کہ جب قبر بند کی جانے لگی تو میں بھی قبر میں چلا گیا۔ وہاں جا کے حساب و کتاب ہوا، سوال و جواب ہوا۔ سوال و جواب کے بعد ایک آواز آئی، محمد باقر تم آج کے دن کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو اب میں نے اپنی نیکیاں، اپنے صالحات گنانے شروع کیے، بہت سی کتابوں کے نام لیے،
بہت سے خیرات و بہت سی چیزوں کے نام لیے، لیکن کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں تھی جو مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتی ہے۔ اتنے مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں گھوڑے پہ سوار اصفہان کے بازار میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرد مومن کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور مار رہے ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا اس نے ہم لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے اور اس کا ٹائم بھی نکل گیا ہے، قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرا دل اس مومن کے لیے بہت جلا۔ میں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے اس مرد مومن کا قرضہ اپنی جیب سے ادا کیا اور اس کی جان چھڑائی۔ جب میں نے اس نیکی کا ذکر کیا تو یہ نیکی اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور میری قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اے نعمت اللہ، اگر میں پیسے والا نہ ہوتا، مالدار نہ ہوتا، تو میں اس مرد مومن کی حاجت کو کس طرح پوری کرتا، اس کے قرضے کو کس طرح ادا کرتا، اور آج میں اپنی قبر میں اس سکون سے کیسے ہوتا۔ لہذا کہتے ہیں ایسی عالم میں ایک مرتبہ نعمت اللہ ہزاری کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کے بعد یہ سمجھ لیا کہ علامہ مجلسی کے پاس جو دولت تھی، انہوں نے اس دولت سے اپنی آخرت کو بنایا، اور وہ دولت مسلمانوں کے لیے انہوں نے خرچ کیا۔ اس طریقے سے اس دنیا کی دولت سے انہوں نے اپنی آخرت میں جنت کے دروازے کو کھول لیا۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے ہمیں وہ دولت عطا فرما جو ہم کو گناہوں میں نہ لے جائے، جو ہم کو گناہوں میں نہ ڈبا دے۔ ہمیں وہ دولت عطا فرما جس سے ہم اس دنیا میں رہ کے اس آخرت میں اپنا گھر بنا سکیں۔ خدا بندہ اس دولت سے ہم پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ خدا بندہ ہم اس دولت کی امید کرتے ہیں جو ہماری جنت کا باعث ہو۔ تجھے رحمت کے واسطے میرا معبود ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔